السلام علیکم۔ روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن میں ہوں نسرین شیخ، اور آج پروگرام جائزہ انتخابی حلقہ جات پہ آج دوبارہ پروگرام کر رہے ہیں، اور پونچھ ڈویژن کے ضلع باغ کے 2 حلقے اس پر جو آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا جو حلقہ LA 14 باغ 1 غربی جسے دیرکوٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جو حلقہ LA 15 باغ 2 وسطی ہاڑی گل۔ ان 2 حلقہ جات پہ آج بات کریں گے کہ کیا صورتحال رہی 2016 میں، اور پھر 2021 کے الیکشن میں کیا صورتحال رہی، اور اب 2026 میں کیا کچھ ان حلقہ جات میں جو ہے وہ ممکن ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ پونچھ ڈویژن کے ضلع باغ جو ہے اس کے 2 حلقے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، 3 حلقے ہیں اس کے۔ تو سر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو پہلا حلقہ ہے، حلقہ LA 14 باغ 1 غربی جسے دیرکوٹ کہتے ہیں، تو اس حلقے میں کیا خاص بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیرکوٹ تاریخی اہمیت کا جو علاقہ ہے، اور یہ پونچھ کا داخلی جو ہے نا وہ گیٹ ہے، داخلی راستہ ہے۔ پونچھ آزاد کشمیر کی سیاست کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے، اور یہ دیرکوٹ جو ہے یہ اس پونچھ کا دل ہے سیاسی والے سے۔ اس حلقہ سے مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کامیاب ہوتے رہے ہیں، اور اب ان کے بیٹے سردار عتیق احمد خان صاحب مسلسل کامیاب ہو رہے ہیں۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حلقے پر غازی آباد جو ہے اس کی اجارہ ہے، اس کی حکمرانی ہے، پورے اور آزاد کشمیر میں ایک ہی حلقے میں ایک ہی حلقے میں وہ محدود ہو گئی ہے، ایک حلقے تک۔ لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس حلقے میں جب سے یہ بنا ہے یہ حلقہ، اس حلقے میں کامیاب ہونے والے مسلم کانفرنس کے امیدوار اور غازی آباد کے خانوادے ہی اس پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب ان کا مزار بھی غازی آباد میں اسی حلقہ انتخاب کے اندر ہے، جہاں ہر سال ان کی برسی بھی منائی جاتی ہے۔ اور مسلم کانفرنس جو ہے وہ اب سردار عتیق صاحب اور اس کے بعد عثمان عتیق صاحب کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اور یہ حلقہ جو مسلم کانفرنس ہے وہ ایک زمانے میں جو ہے نا وہ ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ جماعت تھی۔ مقبوضہ کشمیر، مہاجرین مقیم پاکستان اور بین الملک بھی مسلم کانفرنس کی شاخیں موجود تھیں، اور آج یہ حالت ہے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ بین الاقوامی جماعت سے ارجا سے لے کر جو ہے وہ کوالات تک کے درمیانی علاقے پر جو ہے نا وہ محدود ہو گئی ہے، اور یہ مسلم کانفرنس کی جو قیادت ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس حلقے میں بات کر لیتے ہیں کہ 2016 کے الیکشن جو تھے اس میں کیا صورتحال رہی اس حلقے میں، دیرکوٹ میں؟ دیرکوٹ کے حلقہ انتخاب میں جو ہے نا مسلم کانفرنس ہمیشہ سے کامیاب ہوتی رہی ہے، اور 2016 میں بھی سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں وہ 23,561 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے راجہ افتخار ایوب صاحب سے ہوا تھا، جنہوں نے 14,963 ووٹ لیے تھے، جبکہ جماعت اسلامی کے اس وقت امیدوار تھے میجر ریٹائرڈ لطیف خلیق صاحب، جنہوں نے 13,047 ووٹ لیے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار راجہ آصف علی خان صاحب تھے، جنہوں نے تقریباً 3,386 ووٹ لیے تھے، جبکہ مجموعی طور پر اس حلقے سے 11 امیدواروں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا 2016 میں۔ اب یہ جو حلقہ ہے یہ چونکہ کوٹلی میں ایک حلقہ اضافی بنا ہے، تو اس کی ترتیب تھوڑی سی ایک آگے چلی گئی ہے۔ پہلے یہ حلقہ LA 13 ہوتا تھا، اب یہ حلقہ LA 14 ہو گیا ہے۔ اور اب اگر دیکھیں اس حلقے میں برادری کی صورتحال دیکھیں تو اس حلقے میں عباسی برادری ہے مین، جن کی اکثریت ہے، اس کے بعد راجپوت ہیں۔ یہاں دیرکوٹ کے راجپوت جو ہے نا یہ تیزیار راجپوت ہیں، اور بڑے تیز ترار راجپوت ہیں، سیاسی حوالے سے بھی اور دیگر معاملات میں بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور یہ بڑے ملکی اور قومی سطح پر جو ہے نا یہ مختلف شعبوں میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور چھوٹے قبائل بھی ہیں اس حلقے میں۔ جماعت اسلامی کا جماعتی سطح پر اگر دیکھیں تو مسلم کانفرنس کے بعد اگر کوئی جماعت ہے اس حلقے میں تو وہ جماعت اسلامی ہے، جو منظم انداز میں طویل عرصہ سے کام کر رہی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس حلقے میں موجود ہیں۔ اور ایک مشہور زمانہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں مبشر اعجاز صاحب، راجہ مبشر اعجاز صاحب، ان کا تعلق بھی اس حلقے سے ہے۔ وہ ایک الیکشن لڑے تھے، اس کے بعد پھر یہ وہ شارٹ رستوں سے وہ اقتدار میں داخل ہوتے ہی وہ اس فن کے ماہر ہیں۔ وہ مسلم لیگ کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، وہ صف اول میں نظر آتے ہیں۔ آج دن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مبشر اعجاز صاحب کی اصل جماعت کون سی ہے، لیکن وہ جالے ہونے کے دعوے دار ہیں۔ محترم بے نظیر بھٹو کے بہت قریب رہے ہیں، دبئی میں محترم بے نظیر بھٹو شہید نے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر بنایا ہوا تھا، اور یہ ان کے اعتماد کے جو چند لوگ ہیں ان میں شامل تھے۔ اب یہ دیرکوٹ میں سیاست کر رہے ہیں، اور کاروبار بھی کرتے ہیں، ٹھیکیداری کرتے ہیں، اور سیاسی حوالے سے بھی بہت سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 2021 کے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں۔ اسی حلقے میں کیا صورتحال رہی 2021 کے الیکشن میں؟ اس حلقے میں مقابلہ جو ہے سردار عتیق احمد خان صاحب کے ساتھ سدا بار امیدوار ہیں، تو ان کا مقابلہ ہی ہوتا ہے۔ یہ جیت گئے تھے الیکشن 25,852 ووٹ لے کر۔ سردار عتیق صاحب
सरदार अतीक साहब कामयाब हुए थे। इनका मुकाबला जो है ना वो मेजर लतीफ़ खलीक साहब था, लेकिन मेजर लतीफ़ खलीक साहब जो वो जमात इस्लामी छोड़ चुके थे और तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, और तहरीक इंसाफ के टिकट पर इनको 17,221 वोट मिले थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे नौजवान राजा फैसल आज़ाद साहब, इनको 9,017 वोट मिले थे, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे खालिद महमूद साहब जिनको 6,729 वोट मिले थे। ये जो अगर 2021 के इलेक्शन की सूरत देखें तो ये माहौल ऐसा बना हुआ था जी कि मेजर लतीफ़ खलीक साहब शायद जो है वो कोई अपसेट कर देंगे, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई, शाम को रिजल्ट आए तो पता चला जी कि सरदार अतीक खान साहब जो उनका वोट बैंक बड़ा है, कम नहीं हुआ। तो ज़्यादा उम्मीदवार होने की वजह से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भी जो है ना वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा था। नौजवान होने के हवाले से अगर देखें और फिर राजपूत बरादरी से अगर देखें तो फिर ये देखें कि फैसल आज़ाद साहब ने इतने वोट लेकर जमात को जो है ना एक अलग शनाख्त दी इस हल्के में, वरना इस हल्के में मुस्लिम लीग नून जो है ना जब से बनी है वो कमज़ोरी देखी गई है, मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं आ सकी थी, क्योंकि इफ्तिखार अयूब साहब जो थे मुस्लिम लीग नून में का हिस्सा बने थे और वो मुजाहिद अव्वल के इंतहाई करीबी साथी शुमार किए जाते रहे। वो एक इलेक्शन लड़े इसके टिकट पर, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। ठीक है सर, 2026 में क्या हो सकता है इस हल्के में? अब हालात बदल चुके हैं बहुत सारे इस हल्के के। एक तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बतौर जमात इस हल्के में मौजूद है, ये वाहिद हल्का बचा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए, और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो फैसल आज़ाद साहब हैं, जबकि मेजर लतीफ़ खलीक साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन उनके कोई मामलात उधर दुरुस्त नहीं है, चूँकि जमात इस्लामी से इनका तल्लुक़ है और जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का जो मजाज है वो एक जैसा नहीं है, तो ये मिसफिट है वहाँ। और जो एक नौजवान है एक और साजिद इकबाल अब्बासी साहब, जिन्होंने अवामी दस्तबाजी नाम का एक सियासी प्लेटफार्म बना रखा है और वो गुज़श्ता 3-4 साल से हल्के में काम कर रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसा उम्मीदवार सामने आया है जो अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा है और उसने ADP बनाई हुई है, सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाया हुआ है, अपने जेब से वो पैसे खर्च करके कुछ कम्युनिटी से वो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं और ज़्यादा पैसे अपने पास से लगाकर बुनियादी ज़रूरियात जो दीरकोट के हल्के में जो राब्ता सड़कें हैं वो बना रहे हैं, लोगों के जो पानी की स्कीमें वो दे रहे हैं, सरकारी तालीमी इदारों की इमारतें बनवा रहे हैं, उनके अंदर फर्नीचर मुहैया कर रहे हैं, और अवाम के अंदर जो है ना उनकी ज़बरदस्त पजीराई है। तो ऐसे लोगों को सामने भी आना चाहिए ना सर। बिल्कुल, ये एक नया ट्रेंड आया है दीरकोट के हल्के में, और वो बदकिस्मती ये देखें कि वो सरदार अतीक साहब के कबीला से तरह रखते हैं। साजिद इकबाल अब्बासी साहब दुबई से कारोबार समेट कर इधर आए हुए हैं। 2026 के इलेक्शन में मुकाबला जो है ना सरदार अतीक साहब का होना है, और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने फैसला करना है कि उन्होंने फैसल आज़ाद साहब को ही उम्मीदवार बनाना है या यहाँ कोई अपना खुफिया कोई उम्मीदवार, उनके पास बेशुमार उम्मीदवार इस हल्के में मौजूद हैं। मसलन राजा सजाद एडवोकेट ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस हल्के में अपसेट कर सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून कोई अहल उम्मीदवार देती है तो फिर सरदार अतीक साहब के लिए कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो तवील अरसे से नज़रअंदाज हैं, जो महरूम तबकात हैं इस हल्के के, जो इन्हें नज़रअंदाज किया गया हमेशा, वो जो है वो साजिद इकबाल अब्बासी की तरफ जो है ना वो मुंतकिल हो चुके हैं। और साजिद इकबाल अब्बासी साहब कितने वोट लेते हैं वो सारा वोट बैंक जो है वो सरदार अतीक साहब के वोट बैंक में से निकलेगा, इसलिए इस हल्के में कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, ये बताएं कि इस हल्के में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो दोनों लॉन्ग मार्च हुए हैं उसमें दीरकोट का बड़ा कुलीदी किरदार रहा है, और जो आखिरी लॉन्ग मार्च था 2025 का उसमें तो यहाँ 4-5 लोगों की शहादतें भी हुई हैं, और ये बाकी इलाकों की निस्बत जो है ना इस इलाके का खून शामिल है इस तारीख में। और दीरकोट में सब पहले जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का हुआ था, एहतजाज हुआ था, तो वहाँ मुज़ाकरात भी वहीं हुए थे। मुज़ाकरात पहले भी हुए थे, वहाँ में जो चार्टर ऑफ डिमांड जो नोटिफिकेशन आए थे वो दीरकोट में ही उनका ऐलान किया गया था, लेकिन दूसरी दफ़ा भी जो है ना वहाँ जो चुमियाटी के मकाम पर जो है ना वो गोली चल गई और बंदे जो है ना वो दो तरफ से जो है ना वो मारे गए। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस हल्के में जो है ना वो सरदार अतीक साहब का मुकाबला करने के लिए, वो भी मुखालिफ हैं सरदार अतीक साहब के, उनकी जो तवील अरसा से इक़्तिदार में रहने की वजह है उसके खिलाफ है जो मुकामी लोग हैं, अक्सरियत जो है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी इसी चीज़ को प्रोपेगेट कर रही है कि जो इस हल्के के जो मुस्तकिल हुक्मरान हैं वो इस इलाके की महरूमियों के ज़िम्मेदार हैं, और सरदार अतीक साहब तो मजमूई तौर पर जो है ना वो आज़ाद कश्मीर की महरूमी के भी ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ दीरकोट की नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अरसा ये और इनका ख़ानदान इक़्तिदार में रहे और उनको इसका ज़िम्मेदार करार दिया जाना कोई गलत काम भी नहीं है, गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये इक़्तिदार में रहने वाले जो होते हैं उनको जवाब देना होता है। जो अपने हल्के के मसाइल हल नहीं कर सके वो आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इस हल्के में अपना बेहतर उम्मीदवार देकर इंतखाबी नताइज को मुतासर कर सकती है, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इस तरफ जाना चाहिए
تاکہ ان کا وجود جو دیرکوٹ میں ہے وہ یہ ثابت کر سکتا ہے جی کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ باشعور ہیں اور انہوں نے ہر مرحلہ پر ہر موقع پر جو ہے نا اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے قومی سطح کے معاملات پہ. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب، اگلے حلقے کی بات کر لیتے ہیں. حلقہ LA 15 باغ 2 وسطی آڑی گھر، اس کی کیا صورتحال ماضی میں رہی اور پھر مستقبل میں کیا ہوگا اس حلقے میں؟ یہ حلقہ بھی جو ہے نا اس وقت جو ہے نا بڑا اہمیت کا عمل ہے. وسطی باغ جو ہے نا یہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب جو ہیں وہ اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں اور سردار قمر زمان صاحب بھی جو ہے نا وہ اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں اس حلقے میں. جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں عبدالرشید ترابی صاحب، ان کا بھی یہ حلقہ ہے. راجہ یاسین صاحب ہیں اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ انتہائی باشعور لوگوں کا حلقہ ہے. یہ دیرکوٹ ہو یا وسطی باغ ہو یا شرقی باغ ہو، باغ مجموعی طور پر آزاد کشمیر کی سیاست میں باشعور لوگ ہیں. یہ سیاسی اعتبار سے بہت تیز ہیں. ہر وقت جو ہے نا یہ کسی نہ کسی سرگرمی میں لگے رہتے ہیں. اور 2016 کا الیکشن تھا، 2016 کے الیکشن میں اس حلقے سے جو مشتاق مناز صاحب اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے. یہ پہلا الیکشن تھا ان کا، لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات تھے اور میاں نواز شریف صاحب کے یہ پسندیدہ امیدوار تھے. یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا جی کہ اگر یہ الیکشن جیت گئے تو ان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا جائے گا، لیکن مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس نے کچھ اور فیصلہ کر دیا، اس لیے یہ وزارت عظمیٰ کے منصب تک نہیں پہنچ سکے. ان کا مقابلہ ہوا تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار قمر زمان صاحب کے ساتھ 2016 میں. قمر زمان صاحب نے ووٹ لیے تھے 9267، مشتاق مناز صاحب نے ووٹ لیے تھے 25947. اور اس حلقے سے ایک امیدوار تھے عطاء الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے، انہوں نے 1841 ووٹ لیے تھے. مجموعی طور پر اس حلقے سے 8 امیدوار جو تھے انہوں نے حصہ لیا تھا اور کامیاب ہونے والے تھے محمد مشتاق مناز صاحب جنہوں نے 25,947 ووٹ حاصل کیے تھے. مشتاق مناز صاحب جو ہے نا وہ 5 سال آزاد کشمیر کابینہ میں وزیر اطلاعات رہے، لیکن باسط وزیر اطلاعات ان کا کردار جو ہے نا وہ اتنا مؤثر نہیں رہا، اس لیے وہ 2021 کا جو الیکشن ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. 2021 کی بات کرتے ہیں، کس نے حصہ لیا اور پھر کتنے ووٹ لیے 2021 میں؟ 2021 میں اس حلقہ سے جو ہے نا سردار تنویر الیاس صاحب کامیاب ہوئے تھے 20,020 ووٹ لے کر. ان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے مشتاق مناز صاحب، ان کو 11,225 ووٹ ملے تھے. یہ جو ہم ووٹوں کی تعداد بتا رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو الیکشن کمیشن کا رزلٹ کی جو فارم وہ جاری کرتے ہیں اس سے ہم نے یہ لیے ہیں. اس کے علاوہ اس حلقے میں سردار ضیاء قمر صاحب تھے جنہوں نے ووٹ لیے تھے 14,781 اور یہ جو راجہ یاسین صاحب تھے مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے، انہوں نے 10,168 ووٹ لیے تھے. یوں تنویر الیاس صاحب اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے. یہ بھی توقع تھی کہ 2021 میں جو مسلم لیگ کی ناکامی اور تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد تنویر الیاس صاحب وزارت عظمیٰ کے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار تھے، لیکن چونکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے اور اس وقت پریشر زیادہ تھا، پارلیمانی پارٹی کی اکثریت بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی طرف مائل تھی، تو پوری عرصے کے لیے جو ہے نا وہ کیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا اور تنویر الیاس صاحب کو 1 سال تک انتظار کرنا پڑا وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچنے کے لیے. پھر اس کے بعد ان کو وزیر اعظم عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم بن گئے، لیکن 1 سال ہی ان کی وزارت عظمیٰ چل سکی اور پھر یہ ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے نائل ہو گئے. نائلی کے بعد یہ تھوڑا عرصہ جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر رہے، لیکن بعد میں انہوں نے تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کا دائرہ کار آزاد کشمیر تک بڑھایا، جو ان سے نہیں چل سکی. اب وہ پیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں. پیپلز پارٹی میں سردار قمر زمان الیکشن بھی ہوا نا سر، یہ تو نائل ہو گئے تھے، تو پھر ضمنی الیکشن میں سردار ضیاء قمر صاحب جو ہے نا وہ جیت گئے تھے. مشتاق مناز صاحب ایک دفعہ پھر نہیں کامیاب ہو سکے اس حلقے میں. اور اب یہ صورتحال ہے کہ اب تنویر الیاس صاحب کا اور سردار قمر زمان صاحب کا اتحاد ہو چکا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی طاقت ہے دونوں اکٹھے ہو جائیں. اور اب ان کا مقابلہ جو ہے نا 2026 میں سردار قمر زمان صاحب اور تنویر الیاس صاحب مل کر مقابلہ کریں گے مشتاق مناز صاحب کا. مشتاق مناز صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے. اور یہاں سے ایک اور شخصیت ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد خان صاحب جو حال ہی میں مسلم لیگ نون کا حصہ بنے ہیں. یہ اس حلقے کی غیر متنازع شخصیت ہیں اور اس حلقے کی جو نارما راجپوت برادری ہے اس کے یہ نمائندہ سمجھے جا رہے ہیں. یہاں سے اگرچہ نارما برادری کے جو عبدالرشید ترابی صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں اور کرنل نسیم صاحب کی جو فیملی ہے وہ بھی اس حلقے میں موجود ہے. اگر نارما برادری کوئی متفقہ امیدوار دیتی ہے تو پھر اس حلقے کا جو انتخابی نتیجہ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثریت اس حلقے میں جو ووٹوں کی ہے وہ نارما برادری کی ہے، جبکہ ملدیال اور کھکھا راجپوت اور دیگر چھوٹے قبائل مل کر جو ہے نا وہ الیکشن لڑتے ہیں. اور سردار قمر زمان صاحب کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس حلقے سے 2 بار منتخب ہوئے. ایک دفعہ دونوں حلقوں باغ کے دونوں حلقوں سے وہ منتخب ہو گئے تھے، شرقی اور وسطی دونوں سے. حلقے کے لوگوں نے برادریوں کے معاملات سے ہٹ کر اس حلقے میں ان کو ووٹ دیے تھے. اور 2026 کے عام انتخابات میں آزاد کشمیر بھر کی نظریں ایک بار پھر
باغ پر مرکوز ہیں کہ اگر قمر زمان صاحب اور تنویر الیاس صاحب مل کر مشتاق مناظر صاحب کا مقابلہ کرتے ہیں اور مشتاق مناظر صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو پھر آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے جو آگے دوڑ ہونی ہے اس میں مشتاق مناظر صاحب بھی شامل ہوں گے، اور اگر وہ الیکشن جیتے ہیں تو یہ معاملہ تب ہوگا، اگر وہ الیکشن جیت نہیں سکتے تو پھر وہ دوڑ سے باہر ہو سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا جو ووٹ بینک ہے وہ عبدالرشید ترابی صاحب کی صورت میں وہ قائم ہے، اور جماعت اسلامی جب بھی پارلیمانی جماعت بنی ہے اسے مسلم لیگ نون کا سہارا لینا پڑا ہے۔ ایک دفعہ عبدالرشید ترابی صاحب جو ہے وہ مقامی مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ براہ راست الیکشن جیت کر اسمبلی میں پہنچے تھے، جبکہ دوسری دفعہ وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر مسلم لیگ نون کے اتحاد کی وجہ سے اسمبلی میں پہنچے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی اتحاد کرتی ہیں یا یہ الگ الگ الیکشن لڑتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا۔ ٹھیک ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کر لیتے ہیں، کس حلقے میں کیا صورتحال ہوگی؟ اس حلقے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی موجود تو ہے، لیکن یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تقسیم ہو چکی ہے دو حصوں میں بستی باغ کے حلقے میں، اور ووٹ بینک کتنا ہو سکتا ہے اس علاقے میں، کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹ برادریوں قبیلوں اور ٹبروں کا ہوتا ہے، اور جماعتوں کا یا اس طرح نہیں اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ جماعتی نظریاتی سیاست کبھی نہیں رہی ہے، اگر نظریاتی سیاست ہوتی تو اس حلقے میں جماعت اسلامی کی قداور شخصیت جن کا تحریک آزادی کشمیر میں بھی عملی کردار ہے عبدالرشید ترابی صاحب کا، وہ کامیاب ہوتے ہیں ووٹوں کے ذریعے، لیکن نظریاتی سیاست نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا برادری قبیلوں کی سیاست کی وجہ سے جو ہے نا حالات دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس حلقے میں موجود ہے۔ اگر کوئی امیدوار وہ دیتے ہیں تو وہ ان کو امیدوار دینے کی صورت میں پتہ چلے گا کہ ان کی اصل اسٹرینتھ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام میں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ضلع باغ کے 2 حلقہ جات جو ہے ان کو ڈسکس کیا، اور اگلے پروگرام میں بھی ہم باغ کا جو اگلا حلقہ ہے اس پر جو ہے وہ اس کو زیر بیس لائیں گے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔